والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شریف بآواز بلند الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا جد الحسن والحسین۔ نہایت ہی واجب الاحترام معزز سامعین محترم، شوال شریف کا مہینہ جاری و ساری ہے، اور آپ سے میں نے یاد کیا تھا کہ شہداء احد کے حوالے سے کہ غزوہ احد جو ہے کہ یہ شوال کے مہینے میں سن 3 ہجری کو آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی معیت میں غزوہ ہوتا ہی وہ ہے جو اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام خود صحابہ اکرام کے ساتھ اس جنگ میں شریک ہوں۔ بدر کے مقام پر کفار کو شکست ہوئی، سب سے پہلا غزوہ ہوا غزوہ بدر 17 رمضان کو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کو فتح عطا فرمائی۔ اب کفار جو تھے وہ بڑے پریشان تھے۔ لازم بات ہے جب بندہ ہار جاتا ہے تو اس کا دل ٹوٹتا ہے، پھر وہ کوشش کرتا ہے بدلہ لینے کے لیے۔ تو کفار جو تھے انہوں نے 1 درہم کے ساتھ 1 درہم وہ منافع کمایا کرتے تھے، 1 درہم کے ساتھ 1 درہم وہ منافع کماتے تھے، اور غزوہ احد کے لیے انہوں نے 50,000 پاؤنڈ جمع کیے۔ 50,000 اس لیے کہ جو مسلمانوں کے ساتھ اب ہم نے جنگ کرنی ہے یہ سارا پیسہ وہاں خرچ کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے غلاموں کو لے کے جب غزوہ بدر میں شریک ہوئے تو اس وقت تعداد تھی 313، لیکن آج یہاں مسلمانوں کی تعداد ہو چکی ہے مجاہدین اسلام کی 1000، اور مقابلے میں 3000 کا لشکر ہے، 3000 کا۔ ان کے پاس ہر چیز موجود ہے، 700 اونٹ ان کے پاس موجود ہیں، اسلحہ ان کے پاس وافر مقدار میں موجود تھا۔ ادھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے غلاموں سے میٹنگ کی۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے غلاموں مجھے بتاؤ کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اب کچھ غلاموں نے یہ مشورہ دیا کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام ہم شہر مدینہ کے باہر خندق کھود دیتے ہیں اور اندر ہم موجود رہتے ہیں اور ہم مدینے میں رہ کے ہم جنگ کریں گے۔ لیکن وہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے غلام جو کسی وجہ سے بدر کے مقام پہ شریک نہیں ہو سکے، ان کا جذبہ اتنا تھا کہ کب وہ لمحہ آئے گا جب ہم آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ احد کے میدان میں موجود ہوں گے۔ وہ بار بار کہتے ہیں اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام ہم کوئی بزدل نہیں ہیں۔ کافر یہ کہیں گے یہ ڈر گئے ہیں، یہ شہر کے اندر ہیں، ہمیں شہر مدینہ کے باہر نکل کے ان کے ساتھ مقابلہ کرنا چاہیے۔ اب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی شریف میں وہ کیسا سما ہوگا جب آقا علیہ الصلاۃ والسلام خطبہ دے رہے ہوں گے، اور بکر و عمر، عثمان و علی، تمام صحابہ اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے موجود ہوں گے۔ 2 اعلیٰ اللہ کے محبوب کے غلام جن کی دوستی پورے شہر مدینہ میں مشہور تھی، ایک کا نام حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور ایک کا نام حضرت عبداللہ بن حبش رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ بڑی گہری دوستی، بڑے گہرے دوست تھے، پورے مدینہ منورہ میں ان کی دوستی مشہور تھی۔ جب آقا علیہ الصلاۃ والسلام اپنے حجرے میں تشریف لے گئے
ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں۔ حضرت سعد ابی وقاص حضرت عبداللہ سے کہنے لگے عبداللہ نہ جانے زندگی وفا کرے گی یا کہ نہیں، اس مسجد نبوی کے کونے میں بیٹھ کے اللہ کی بارگاہ کے اندر میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہوں، میں دعا مانگتا ہوں اور آپ میری دعا پہ آمین کہیں۔ اس کے بعد آپ دعا مانگیں گے اور آپ کی دعا پر میں آمین کہوں گا۔ حضرت سعد ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دعا کے لیے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے اور دعا مانگی، یا اللہ جب میں احد کے میدان میں جاؤں تو میرے مقابلے میں کوئی عام کافر نہ آئے، کافروں کا سردار آئے جو جنگ کے اندر بڑی مہارت رکھتا ہو، میں اس کا سر قلم کر دوں، اس کے بعد اس کے چاہنے والے اٹھیں پھر مجھے وہ شہید کر دیں۔ اب یہ دعا مانگ رہے ہیں حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت عبداللہ بن حبش دعا پہ آمین کہہ رہے ہیں۔ جب ان کی دعا مکمل ہوئی اب حضرت عبداللہ بن حبش رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اور یاد رکھنا کہ یہ جو دعا ہے نا، دعا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مختصر اور جامع دعا مانگی، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ صحابہ کرام نے عرض کی اللہ کے محبوب ایک بار پھر دعا فرمائیں، تو سرکار نے پھر یہ دعا مانگی۔ جب تیسری بار عرض کیا گیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر یہ دعا مانگی۔ ہر نبی نے دعا مانگی، حضرت آدم علیہ السلام نے مانگی، اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ یہ آپ کی دعا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ کی بارگاہ کو دعا کریں، یا اللہ میرا مناظرہ ہے اور میری زبان کے اندر لکنت ہے، یا اللہ یہ میری زبان کھول دے، میرا سینہ کھول دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر آپ دعا کر رہے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، ہر نبی رسول نے دعا مانگی، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 مرتبہ یہ دعا فرمائی۔ عرض کیا کہ اللہ کے محبوب 3 مرتبہ آپ نے یہ دعا فرمائی، فرمایا اس کے اندر دنیا اور آخرت کی ہر چیز کا ذکر موجود ہے۔ ہمارے اس معاشرے میں کوئی مولوی مختصر سی دعا مانگے تو لوگ کہتے ہیں کہ اس کو دعا مانگنی نہیں آتی۔ جتنی وہ لمبی دعا مانگے گا، ایک ایک ملک راجے چودھری جنجوئے کا نام لے گا، تو لوگ کہیں گے یہ بڑا اچھا ہے، اس کو دعا کے لیے بلایا کرو کیونکہ یہ سب کے نام لیتا ہے۔ کئی چلیسوں پہ ہمارے ساتھ ایسا ہوا کہ دعا چلیساں محفل مکمل ہوئی تو کر دی، تو جب آمین کہا تو انہوں نے کہا نہیں اس مولوی کو ایک بار وہ پھر وہ دعا کر دے کہ وہ لمبی دعا کرتا ہے۔ اور بھائی دعا یہ ہے کہ مختصر ہو اور جامع ہو۔ جب آپ نے کہہ دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے آج دن تک جتنے مومنین مومنات مسلمین مسلمات یا اللہ چلے گئے ہیں ان کی بخشش فرما دے۔ اور میں دسو کہیں پیو دادا آدم علیہ السلام تو پہلے تو کوئی نہیں گیا نا سارے آدم علیہ السلام کی اولاد ہے نا، ابو البشر ہے، ساڑھے باپ ہے یار، سارا ذکر آ گیا۔ لیکن لوگ کئی تو بکرا دے سن حاجی صاحب تو وہ یقیناً دعا بھی کرا سن نال نہ 10 روپئے اس طرح منگو جی فلانے دے نال لو، یہ بھی آکو جی یہ بھی آکو، اور یار یہ مولوی صاحب 10 رہے ہو بہتر ہے تو یہ آپ ہی مانگ لو ہوا پھر۔ یعنی کہ دیکھو یہ دعا مسجد نبوی میں صحابہ مانگ رہے ہیں، یہ میرے لیے اور آپ کی یہ تعلیم ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن حبش رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے دعا کی یاد رہا، یا اللہ جب میں احد کے میدان میں جاؤں تو میرے مقابلے میں کوئی عام کافر نہ آئے، کافروں کا سردار آئے، میں اس کا سر قلم کر دوں، پھر اس کے چاہنے والے اٹھیں، یا باری تعالیٰ پہلے میرے وہ ہاتھ کاٹیں، میرے ہاتھ کاٹنے کے بعد وہ میری ناک کاٹیں، ناک کاٹنے کے بعد میری آنکھیں، پھر کان، ایک ایک اعضاء کو کاٹیں، اس طرح میری شہادت ہو جائے۔ حضرت سعد ابی وقاص فرماتے ہیں کہ میں دعا پہ آمین کہہ رہا تھا، لیکن میں نے یہ بھی سوچا کہ دعا تو میں نے بڑی اعلیٰ مانگی تھی، لیکن عبداللہ بن حبش نے تو دعا مجھ سے بھی اعلیٰ مانگی ہے، قابل رشک دعا تھی۔ اور میں نے پوچھا کہ اے میرے بھائی عبداللہ آپ نے یہ دعا ایسے کیوں مانگی؟ آپ نے فرمایا سعد جس حال میں بندہ مرتا ہے نا، قیامت کے دن وہ بندہ اسی حال میں اٹھے گا، تو میں جس حال میں شہید ہو جاؤں گا
ایک ایک اعضاء میرا کاٹا ہوا ہوگا، اور قیامت کے دن جب میں اٹھوں گا میرے کان نہیں ہوں گے، کاٹے ہوئے ہوں گے، میری زبان، میرے ہاتھ، ایک ایک اعضاء۔ اللہ پوچھے گا، اے عبداللہ بن حبش تجھے یہ کس جرم کی سزا دی گئی تھی؟ تو میں جواب دوں گا فی کا و فی رسول کا، یا اللہ تیرے اور تیرے محبوب کی وجہ سے جو محبت میری تھی اس کے جرم میں مجھے یہ سزا دی گئی تھی۔ اب یہ دعا ہو گئی مسجد نبی شریف میں، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی جنگ ہے، فرمایا کوئی بوڑھا بھی نہیں جائے گا اور میرے ساتھ کوئی بچہ بھی نہیں جائے گا۔ امام شافعی فرماتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب عہد کی تیاری کر رہے تھے تو 17 بچے ایسے تھے جن کو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے واپس کر دیا تھا کہ آپ کی عمر پوری نہیں ہے۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم عبد الرافع کو واپس کیا تو ایک شخص حاضر ہوا، کہنے لگا اللہ کے محبوب یہ بڑا ماہر ہے تیر مارنے کے اندر، اس کا نشانہ بڑا ہے۔ تو سرکار نے فرمایا اس طرح ہے کہ عبد الرافع کو میں اجازت دیتا ہوں کہ یہ میرے ساتھ عہد کے مقام پہ جائے گا۔ جو سمرہ بن جندب تھے، جب ان کو پتہ چلا کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو قبول کر لیا ہے، حاضر ہو گئے، عرض کی اللہ کے محبوب آپ نے عبد الرافع کو اجازت دے دی ہے، حکم دے دیا کہ آپ کے ساتھ جائے گا۔ تو سرکار نے فرمایا عمر تو اس کی کم ہے لیکن تیر کا نشانہ اس کا بڑا اچھا ہے۔ تو عرض کی اللہ کے محبوب ٹھیک ہے وہ تیر مارتا ہے، اس کا نشانہ اچھا ہے، لیکن میری جان بڑی ہے، میری طاقت بڑی ہے، آپ مہربانی کرو کشتی کرو میری اس کے ساتھ۔ اگر آپ کے سامنے میں نے اس کو گرا دیا تو آپ میرے ساتھ وعدہ کرو کہ آپ ہی مجھے لے کے جاؤ گے۔ وہ یہ دور نہیں سی، اللہ رمضان نہیں آیا تو لوگوں جناب گڑ پہلے دوائیاں دی بدی ایک اس جگہ پہ جگہ سے لینی ہے یا نہیں لینی وہ بات کی گل ہے۔ او ہو میں نے تو شوگر ہے جی، میں نے ڈاکٹر کیا تم روزہ رکھا تم مر جاسی۔ تو بانے خور لوگ نہیں تھے، کسی کو نماز کے لیے کہو او ہو میرے تو کپڑے پلیت ہو نہیں جا، کپڑے نہیں آپ کی نیت پلیت ہے، کپڑے کا مسئلہ نہیں ہے، نیت پلیت ہے نماز نہیں پڑھتے۔ کسی کو نا بھائی جی آؤ نماز، کوئی کہے میرے کپڑے پلیت ہو، اور کوئی آخری تسی جاؤ یار میں آ رہا ہوں، اور بھائی تم پیچھے جہاز تھا سی، اذان ہو گئی ہے 10-15 منٹ نماز کا ٹائم ہے یار، آ کے وضو کرو سنتا پڑھو، اللہ کے گھر جا کر نماز ادا کرو، پھر فرض ہے، کسی حال معاف نہیں ہے۔ یہ دور نہیں تھا، بانے خور لوگ ہیں، سیاسی لیڈروں کے پیچھے ان کو غصہ آتا ہے، ان کی وفائیں سیاسی لیڈروں کے لیے ہیں۔ یہ رمضان شریف کے جھنڈے، رمضان شریف کے مہینے میں جھنڈے روڈوں پہ لے آتے رہے اپنے لیڈروں کو خوش کرنے کے لیے، ادھر نماز تراویح ہو رہی ہے، ان کو فکر ہی نہیں اس قوم کو، انہوں نے کام نہیں آنا، یہ سیاسی جانتے نہیں ہیں کہ میں اور آپ ہے کون، نہ انہوں نے بھائی صاحب جنازے میں آنا ہے، انہوں نے وفا کرنی ہے تو زہرا کے بابا کے ساتھ کرو، وفا ان کے ساتھ کرو۔ عرض کی اللہ کے محبوب کشتی کراؤ میری، اگر میں نے عبد الرافع کو گرا دیا آپ کے سامنے آپ وعدہ کرو مجھے بھی لے کے جائیں گے۔ سرکار نے فرمایا سمرہ بن جندب آپ کی عمر تو تھوڑی ہے، آپ میرے سامنے کشتی کرو عبد الرافع کے ساتھ۔ اب قرآن کہتا ہے کہ یہ صحابہ کرام جو ہے نا یہ آپس میں بھائی بھائی ہیں، بڑے نرم دل ہیں، کفار کے لیے یہ سخت ہیں، والذین معه شدۃ علی الکفار رحماء بینہم۔ لیکن آج منظر الگ ہے، یہ محبت کی بازی ہے کہ حضرت سمرہ بن جندب عمر بڑی تھوڑی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے نا عبد الرافع کو زمین پہ گرا دیا۔ تو سرکار نے فرمایا کہ میں نے وعدہ کیا تھا اگر گرا دیا تو میں آپ کو بھی لے کے جاؤں گا۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا سمرہ آپ کو بھی اجازت ہے، آپ ہی میرے ساتھ عہد کے میدان میں جائیں گے۔ آپ دیکھو ان لوگوں کا جذبہ تھا، کشمیر کے معاملے میں اتنی دیر خاموشی اختیار کر لو کشمیر آزاد ہو جائے گا، فلاں یہ ہو رہا ہے بس بیان دے دو، اور بھائی بیان سے کچھ نہیں ہوتا، صرف احتجاج کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اللہ کے محبوب مدینے میں بیٹھ کے احتجاج کرتے ہیں، بھائی ہم احتجاج کرتے ہیں، ہم بائیکاٹ کرتے ہیں، خاموشی اختیار کرتے ہیں، نہیں نہیں، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا صحابہ کوئی بوڑھا بھی نہیں جائے گا، بچہ بھی نہیں جائے گا۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا باقی تو میرے ساتھ جائیں گے، لیکن مسجد نبوی کا جو مصلی ہے نا وہ میں حضرت عبداللہ ابن مکتوم نبینہ صحابی تھے، سرکار نے فرمایا آپ کی ڈیوٹی ہے کہ میں جا رہا ہوں،
آپ نے 5 ٹائم ادھر اذان بھی دینی ہے، اقامت بھی کرنی ہے، اور آپ نے اگر کوئی آ جائے تو نماز ہی پڑھانی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مکتوم حضرت نبی نے کوئی بندہ 10 روپے کو نہیں دیتا اس معاشرے سے۔ ہم تو ایسے معاشرے میں رہ رہے ہیں، ہم تو ایسے لوگ ہیں کہ لوگوں کی حوصلہ شکنی کرنے کے بجائے حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ جو مانگنے والے ہیں ہمیں چاہیے ان کی حوصلہ شکنی کریں، ہم ان کو کھلے پیسے دیتے ہیں۔ اگر ایک بندہ مزدوری کر رہا ہے گرمی میں، چھلی دے رہا ہے 20 روپے کی، ہم کہتے ہیں کتنے کی ہے؟ وہ کہتا ہے 20 روپے کی، ہم کہتے ہیں تھوڑا ڈسکاؤنٹ کر دیا، دا نہ لے لینا۔ چاہیے تو یہ تھا اس نے 20 مانگے، اس کو 30 دیتے۔ آپ نے موچی سے جوتے پالش کرائے، اس نے 30 مانگے، آپ 40 دیتے، اس کا دل کرتا میں کام کروں۔ لیکن میں اور آپ جن کی حوصلہ افزائی کرنی یا نہیں کرتے، جن کی حوصلہ افزائی نہیں کرنی چاہیے ان کی ہم کرتے ہیں، وہ ہمیں بزت کر کے اپنی دکان پہ آ کے ہم سے مانگ کے پیسے لے جاتے ہیں۔ یہ مانگنے والے بھائی بات یہ آپ کو کیا پتہ ہے؟ اور صحیح ہوتے ہیں، سینکڑوں بندوں کو تو ہم جانتے ہیں جو مسجد میں آئے ٹانگ ایسی کر کے ٹیڑھی کر کے بیٹھ کے مانگ رہے تھے، گھنٹے بعد دیکھا چوک میں ٹھیک جا رہے تھے۔ لیکن ہم اس معاشرے کے بگاڑنے میں میں اور آپ بھی قصوروار ہیں۔ لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیسا خطبہ ہے! سرکار نے فرمایا عبداللہ ابن مکتوم مصلی سنبھالنا ہے۔ اللہ کے محبوب اور کیا ڈیوٹی ہے؟ فرمایا بیویاں یہاں ہی رہیں گی۔ اللہ کے محبوب نے حکم فرما دیا۔ اب کفار کی پلاننگ دیکھیں، سیدہ طیبہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ مائدہ، مقام ابوا پر آپ کی قبر ہے۔ اب کفار وہاں پہ اکٹھے ہوئے، انہوں نے میٹنگ کی کہ محمد کی ماں کی قبر ہے یہاں پر، اس طرح کرو کہ محمد کی ماں کے جسم کو قبر سے نکالو، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ کیا کریں گے؟ انہوں نے کہا، اور یہ ہند بھی تھی ابو سفیان کی بیوی جس نے سب سے پہلے مشورہ دیا، باقی کفار بھی تھے، اگر بدر کی طرح ہمارے سنگی قیدی ہو گئے نا تو فدیہ دے کے جان نہیں چھڑائیں گے، ایک ایک محمد کی والدہ کی ہڈی ہم دے کے نا ایک اپنا بندہ چھڑا دیں گے۔ اب سارے کہتے ہیں ٹھیک ہے، بڑا اچھا مشورہ ہے، لیکن جو سمجھدار تھے نا، سمجھدار ہر جگہ لوگ ہوتے ہیں، چاہے مخالف ہی ہوں سمجھدار ہوتے ہیں، ان میں بھی جو لوگ سمجھدار تھے نا، عقل مند تھے، انہوں نے کہا نہیں نہیں یہ کام نہ کرو۔ اگر آپ نے قبر کھودی، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ مائدہ کے جسم کو نکالا، آپ نے بے حرمتی کی، تو یہ ایک رسم شروع ہو جائے گی، رواج شروع ہو جائے گا، پھر بچے گا آپ کا کوئی بندہ بھی نہیں۔ لیکن اب یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کرا رہی تھی، ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ اب سارے اپنے ارادے سے باز آگے، نہیں نہیں چلو ہم یہ کام نہیں کرتے۔ آ کے مدینہ منورہ 3 میل کا فاصلہ ہے، آپ لوگوں نے احد کا میدان دیکھا۔ آج بھی وہ لوگ جہاں امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پہ حاضر ہوتے ہیں، آپ یقین مانیں کہ ایسی خوشبو جاری و ساری ہے، 1400 سال کا عرصہ گزر گیا، جو بندہ وہاں حاضری دیتا ہے تو یوں محسوس ہوتا ہے کسی نے خوشبو کا چھڑکاؤ کیا ہے وہاں پہ۔ 3 میل فاصلہ ہے۔ جب وہاں حاضر ہوئے تو کافروں نے کیا کیا کہ اپنے مویشی چھوڑ دیے فصلوں میں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ادھر جبیر کا جو غلام تھا جس کا نام وحشی تھا، یہ چھوٹا نیزہ مارنے میں بڑا ماہر تھا، جبیر نے وحشی کو بلایا، کہنے لگا تو میرا غلام ہے، شامل ہونا ہے احد کے مقام پر جنگ میں، اور ایک میری شرط ہے۔ وہ آپ نے کئی بار سنی کہ شرط کیا ہے؟ کہ صرف اور صرف چھوڑ دے پکے، جی کولر لگے گا، چھوڑ دے کولر پکے، شرط صرف یہ ہے کہ آپ یہ کام کریں کہ بدر کے مقام پہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے چچا کو مارا تھا، اور آپ احد کے مقام پر اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ان کو قتل کر دیں تو میں آزاد کر دوں گا۔ اب وحشی کہتا ہے میری جنگ کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں تھی، کوئی جنگ ہارے کوئی جیتے، بس میرا جو آقا تھا اس نے کہا کہ یہ شرط ہے، اور تو چھوٹا نیزہ مارنے کے اندر بڑا ماہر ہے، اور اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا نے میرے چچا کو مارا تھا بدر کے مقام پہ، اب انتقام لینا ہے
تو اس طرح کر کے ان کو قتل کر دے تو میں تجھے آزاد کر دوں گا۔ وحشی کہتا ہے میرا اور جنگ کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اب یہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام چھوٹی عمر ہے، پھر آہستہ آہستہ پرورش ہو رہی ہے ابو طالب کے گھر، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت بھی کر دیا، لیکن امیر حمزہ شکار کے بڑے شوقین تھے۔ آپ شکار پہ گئے ہوئے تھے، جب واپس آئے تو آپ کی خادمہ نے کہا کہ آج آپ تو شکار پہ گئے ہوئے تھے، آپ کو پتہ نہیں کہ ابو جہل نے آپ کے بھتیجے محمد کو مارا ہے؟ دیکھو کلمہ بے شک نہیں پڑا تھا اس وقت، لیکن وجہ یہ ہے کہ جب بندے کی رشتہ داری خونی معاملات بھی آتے ہیں تو انسان کا خون کھولتا ہے۔ مجھے اور آپ کو ویسے کوئی بندہ کہ فلاں جگہ بندہ فوت ہو گیا، ہم پڑھ دیں گے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب کوئی اللہ نہ کرے بندہ کہے جی بھائی آپ کا کوئی بندہ فوت ہو گیا ہے، تو پھر ہم انا للہ و انا الیہ راجعون نہیں پڑھیں گے، پھر ہمارے ہوش و حواس، پھر ہمیں ہوش ہی نہیں رہے گا۔ ہم فون کریں گے بھائی کیا ہوا، کیسے ہوا، ہم کھانا پینا سب کچھ کاروبار وہاں چھوڑ کے وہاں پہنچیں گے۔ اس طرح ہی ہے نا، میاں صاحب کہہ رہا دکھیے دی گل دکھیا جانے سکھیے نو کے خبراں۔ آپ کو پتہ چلا کہ میرے بھتیجے محمد کو ابو جہل نے مارا ہے، آپ سیدھے گئے حرم پاک میں، بیٹھا ہوا تھا گپ شپ لگا رہا تھا، دربار لگایا ہوا ہے، آپ نے پکڑا نا بالوں سے پکڑ کے جناب صحیح آپ نے اس کو لگائی، اس کا خون نکالا، اور جب خون نکال کے آئے تو کہنے لگے میرے بھتیجے محمد بدلہ لے لیا ہے ابو جہل سے، مجھے پتہ چلا تھا اس نے آپ کو مارا ہے، خوش ہو جاؤ۔ تو سرکار نے فرمایا چچا مجھے کوئی خوشی نہیں ہے، مجھے ساڑا کوئی مخالف ہوا تو اسے ویسے بیمار ہو جیسی نا تک نا اے میں نہ بولتا نہیں ہے تاں بیمار ہو گیا، اگر رواں کہیں مجھ مار جائے بکری مار جائے لوگ تک نا میری بدوا سے لگی ہے ساڑا مخالف ہوا تھا۔ سرکار کے فرمایا چچا میں نے کوئی خوشی نہیں ہے، اس میں نے ماریا اور تو انتقام لیا تو اس کا سر پاڑ دیتا۔ تو انہوں نے پوچھا کہ اے میرے بھتیجے محمد یہ تو بتاؤ آپ کو خوشی کس وقت ہوگی؟ تو آپ نے جواب دیا مجھے خوشی اس وقت ہوگی جب آپ اپنی زبان کے ساتھ پڑھ لیں گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا اچھا بھتیجے اگر آپ کی خوشی اسی کے اندر ہے نا تو پھر میں پڑھتا ہوں، پڑھاؤ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آپ نے کلمہ پڑھا، دار اسلام میں داخل ہو، اور اللہ کے محبوب کی اتنی محبت کہ باپ کہہ کے پکارتے امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کبھی چچا کہہ کے نہیں پکارا ساری زندگی بات، لیکن یہاں آج وحشی شرط پہ آیا ہے کہ اگر امیر حمزہ کو تو نے معاذ اللہ استغفر اللہ یہ شرط لکھی، لیکن آپ اگر مزے کی بات سنیں، یہ تو آپ نے پہلے بھی سنی ہوگی کہ یہ اس شرط پہ وحشی آیا تھا مکے سے احد کے میدان میں۔ حضرت عباس کو اس کا پتہ چل گیا، حضرت عباس کو اس بات کا پتہ چل گیا، آپ نے ایک بندے کو بلایا، کہا کہ بڑے پیسے دوں گا تیری ڈیمانڈ کے مطابق، ایک کام کرنا ہے۔ اس نے کہا بھائی کیا کام ہے؟ آپ نے فرمایا جتنے پیسے کہتا ہے میں دیتا ہوں۔ مالدار آدمی تھے نا حضرت عباس، کاروباری آدمی تھے نا، اللہ کے محبوب کے چچا تھے، پیسے میں دیتا ہوں، سواری لے تیز، کوشش کر کے 1 یا 2 دنوں میں تو مسجد نبوی میں پہنچنا ہے شہر مدینہ، اور یہ میرا خط ہے، یہ جا کے اللہ کے محبوب کو آپ نے پیش کرنا ہے۔ تو سبحان اللہ نہ آکھنا یارا، ساتھ ہاتھ محبت کرتے ہیں بھی اسی نے پتہ نہیں کرنی چاہیے تھی یا کہ نہیں۔ ہمارے ملک میں تو قادیانی اتنے بے باک ہیں کہ 3 دن پہلے شیخو پور میں لبیک کا نعرہ لگانے کی وجہ سے نوجوانوں کو گولیاں ماری گئیں۔ وہ نوجوان جس کا نام زین تھا وہ شہید ہو گیا، جس کا جنازہ سعد رضوی صاحب نے پڑھایا، باقی زخمی ہیں۔ بھائی قرآن کہتا ہے، حدیث کہتی ہے، پاکستان کا آئین کہتا ہے کہ یہ اس ملک میں اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے، یہ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتے، یہ علل اعلان تبلیغ نہیں کہہ سکتے۔ ہمارا ایز ایک مسلمان بھی حق ہے ان کو ہم کافر کہہ سکتے ہیں، اور ایز ایک پاکستانی پاکستان کے آئین کے مطابق ہم ان کو کافر کہہ سکتے ہیں۔ یہ دونوں حق ہیں ہمارے، اور یہ دونوں حقوق ہم سے کوئی چھین نہیں سکتا۔ اور کسی کی سیاسی محبت ہو تو اپنی جگہ، لیکن یہ حق ہم سے کوئی چھین نہیں سکتا۔ یہ اتنے بے باک ہو گئے
لیکن وہاں پہ دیکھو منظر، حضرت عباس نے کہا کتنے پیسے؟ اتنے پیسے۔ فرمایا یہ لو پکڑو سواری، خط لکھا یہ میرے بھتیجے کو پہنچاؤ۔ وہ سوار کہتا ہے کہ میں نے سواری کو دوڑایا تو 2 دنوں میں پہنچ گیا۔ جب میں پہنچا تو اللہ کے محبوب جہاں آج مسجد قباء ہے نا، جہاں اللہ کے محبوب تشریف فرما تھے، میں نے خط پیش کیا۔ اب اللہ کے محبوب کا علم دیکھو۔ لوگ کہتے ہیں نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، میں کہتا ہوں وہ کوئی آپ کا نبی ہوگا جس کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں۔ میرا نبی وہ جو ہے وہ آج سے پہلے جو کچھ ہو چکا ہے وہ بھی جانتا ہے، جو قیامت تک ہوگا میرا نبی وہ بھی جانتا ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی۔ سرکار سمجھ گئے، خط آیا تو سرکار سمجھ گئے کس نے بھیجا ہے، لکھا ہوا کیا ہے۔ سرکار نے فرمایا سعد بن ربیع سے، فرمایا سعد تیرے گھر کے اندر کوئی بندہ ہے یا گھر خالی ہے؟ عرض کی اللہ کے محبوب میرا گھر خالی ہے۔ فرمایا خط یہاں نہیں پڑھیں گے قباء کے مقام پہ، یہ خط آپ کے گھر میں جا کے پڑھیں گے اور ابی بن کعب مجھے خط خود پڑھ کے سنائے گا۔ سرکار گئے اپنے غلام کے گھر، فرمایا ابی بن کعب یہ خط کھولو نا مجھے سناؤ۔ اب سرکار خود بھی پڑھ سکتے تھے، فرما سکتے تھے یہ خط میں یہ لکھا ہے۔ فرمایا ابی بن کعب پڑھو، اس کے اندر یہ سارا لکھا ہوا تھا۔ حضرت عباس نے آگاہ کر دیا کہ اے میرے بھتیجے محمد، یہ جبیر ہے، یہ اس کا غلام ہے وحشی، اس شرط پہ عہد کے مقام پہ آ رہا ہے کہ میرے بھائی سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ بات ہو رہی ہے کہ یہ قتل کا منصوبہ بنا کے آ رہا ہے۔ اب سرکار نے کیا فرمایا؟ سرکار نے یہ نہیں فرمایا میرے چچے کو جنگ میں نہ جانے دو، روک دو۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ مولا علی فرماتے ہیں میں حیران ہوں کہ جب انسان کی زندگی ہوتی ہے تو موت اس کی حفاظت کر رہی ہوتی ہے، کہ جب انسان کی دہاڑے آتے ہیں نا بدی ہوں کوئی گھٹا نہیں سکتا۔ انسان کی زندگی ہوا تو مولا علی فرماتے ہیں کہ موت آپ کی حفاظت کر رہی ہوتی ہے، لیکن جب آپ کا وقت آ جاتا ہے تو پھر کوئی بھی حفاظت نہیں کر سکتا۔ شاہ محمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کو 1974 میں کہا گیا کہ آپ کے خلاف بڑا تھریٹ ہے جی، آپ کو ہم سیکورٹی دیتے ہیں گورنمنٹ۔ تو آپ نے فرمایا کیا تھریٹ ہے؟ انہوں نے کہا کہ آپ کو کوئی بندہ مار دے گا، بڑے منصوبے بن گئے ہیں آپ کے خلاف۔ آپ نے فرمایا کہ ہماری جو لسٹ تیار ہوتی ہے وہ 15 شعبان کو تیار ہوتی ہے۔ اگر شاہ محمد نورانی کا نام 15 شعبان کو اللہ نے اس لسٹ میں ڈال دیا ہے تو کوئی نکال نہیں سکتا، تو اللہ نے اگر اس لسٹ میں نہیں ڈالا تو کوئی اس لسٹ میں نام ڈال نہیں سکتا۔ ہمارے یہ علامہ خادم حسین رضوی صاحب نے کوئی سیکورٹی رکھی ہوئی تھی، وہ بندہ کتنی ڈاڑھی تقریر کرتے ہیں جی، کوئی سیکورٹی ہے ہی کچھ بھی نہیں نا۔ یہ توکل والے لوگ ہوتے ہیں جن کا ایمان ہوتا ہے کہ جو رات قبر میں ہے وہ باہر نہیں، جو باہر ہے وہ قبر میں نہیں ہے۔ اب سرکار کو پتہ تھا، فرمایا سعد اس طرح کرو، اس خط کا ذکر کسی کے سامنے نہیں کرنا۔ ادھر سے ان کی بیوی آ گئی، کہنے لگی سعد بن ربیع اللہ کے محبوب کے ساتھ جو آپ بات کر رہے تھے میں نے سن لی ہے، میں نے سن لی ہے۔ اب سرکار فرما رہے ہیں سعد کو کہ یہ راز کسی کو بتانا نہیں۔ پھر حاضر ہوئے، عرض کی تھی اللہ دے محبوب ایک گل ہوں میری بیوی سن لی ہے، تو کہا لے نہ وہ کوئی راز فاش ہو جائے تو اسی آپ کو کہ میں کیتا، میرا حق بنتا دسنا کہ میری بیوی میں سن لی یہ گل۔ تو سرکار مسکرا کر فرمایا اسے کچھ نہ آکھو، اسے معاف کر دیو، فرمایا اسے کچھ نہ آکھو۔ تیاری ہو رہی ہے، اب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جنگی لباس کون پہنا رہا ہے؟ ابو بکر اور عمر، دو صحابہ۔ جنگی لباس جب پہنایا نا، سرکار باہر نکلے، اللہ کے محبوب کے ہاتھ میں تلوار ہے، فرمایا غلاموں یہ میری تلوار کا حق کون ادا کرے گا؟ تو حضرت زبیر کہتے ہیں میں پھوپھی دے پتر سے اللہ دے محبوب آ، تو میں عرض کی تھی اللہ دے محبوب میں نہیں چاہ دیو، تو سرکار فرمایا نہیں آپ تلوار پیچھا کر لی۔ تو دل خیال گیا تک جی میرے رشتہ دار ہے، میں نے پھوپھی دا پتر ہاں، تو تلوار میں نہیں دیتی، چلو میں دیکھنا کہ کیڑا بندہ جسے سرکار دے دے۔ سرکار پھر فرمایا میری تلوار کا ہے کوئی حق ادا کرے گا؟ آج کی اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام، نام ہے ابو دجانہ، کھڑے ہوتے ہیں، آج کہتے ہیں سرکار
یہ فرماؤ کہ آپ کی تلوار کا حق ہے کیا؟ سرکار نے فرمایا میری تلوار کا حق یہ ہے کہ کفار پہ اس کو اتنا چلاؤ کہ یہ ٹیڑھی ہو جائے. جس بندے نے میری تلوار کو ٹیڑھا کر دیا تو میں سمجھ جاؤں گا اس نے میری تلوار کا حق ادا کر دیا. اسلام اخلاق سے پھیلا ہے. لوگ تجزیے کرتے ہیں چہلوں پہ بیٹھ کے، اخلاق کے ساتھ پھیلا ہے. تلواریں ٹوٹ گئیاں، تلواریں سرکار فرمایا مار کے نہ ڈگی کر دیو. یہ کہہ رہے نہیں اسلام اخلاق سے پھیلا ہے. اخلاق سے نہیں پھیلا. یہ پڑھو کبھی اللہ کے محبوب کی سیرت، بڑی چیزیں لکھی ہیں. سیر ابن ہشام پڑھ لو، ضیاء نبی شریف پڑھ لو، سیرت رسول پڑھ لو، سید الورا پڑھ لو. کوئی سیرت اٹھا کے اللہ کے محبوب کی ایک بار اپنی زندگی میں پڑھ لو، آپ کو پتہ چلے اسلام کیسے پھیلا ہے. اچھا کیا کیا؟ اللہ کے محبوب سے تلوار لی نا ابو دجانہ نے، تو سرخ رنگ کا امامہ جس کا نام تھا صابت الموت، جب آپ پہن لیتے اب سامنے والا بندہ سمجھ جاتا کہ میری موت یقینی ہے. امامہ شریف پہنا، عرض کی اللہ دے محبوب اس طرح کرو نا، میرے سے دعا فرما دیو کہ اللہ تعالیٰ مینوں سواڑی تلوار دا حق ادا کرنے دی توفیق بھی عطا فرمائے. اللہ کے محبوب نے دعا کی، ہاتھ اٹھائے، دعا کر دی ابو دجانہ کے لیے. اس طرح آکڑ کا ٹھہرے. وہ عربی میں ان کو سنا سکلے جمعے جب بابا خادر رضی صاحب پڑھتے سنا اکثر خود بیان جڑا امیر حمزہ بھی آکھیا اور ابو دجانہ بھی. اس طرح آکڑ کا ٹھہرے تو سرکار فرمایا کہ چال ویسے اللہ نے پسند نہیں ہے. ولا تمشی فی الارض مرحا، میری زمین پہ اکڑ کے نہ چلو. لیکن ابو دجانہ آج اکڑ کے چل رہا ہے. یہ چال، یہ ٹور، یہ خدا کو بھی بڑی پسند ہے اور مصطفیٰ کو بڑی پسند ہے. فرمایا ترے نیزے لے آؤ، ترے جھنڈے لے آؤ. آ گئے. فرمایا اے مصعب بن عمیر ہے بناؤ، فرمایا منظر ہے بناؤ. ایک رہ گیا. فرمایا مہاجرین دا جڑا نا جھنڈا علم مولا مشرق شاہ بننے مولا علی. میں نے ہر صحابی کا مقام پڑھا، ہر غلام کی اپنی شان ہے، لیکن یقین مانے جو مقام مولا علی کا جنگوں میں تھا، خدا کے قسم انسان کی عقل حیران رہ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ایسی طاقت دی آپ کو. جھنڈا باندھ گیا، علم آپ کا ہے. اللہ کے محبوب نے فرمایا چلو پھر تیاری کرو. اب یہ قافلہ چل پڑتا ہے. 5 شوال سن 3 ہجری نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جمعہ پڑھایا. جمعے پہ خطبہ دیا. فرمایا تیاری کر لو. سارے تیار ہیں. یہ ایسا غزوہ تھا جس میں خالد بن ولید مخالف تھے، ابو سفیان مخالف ہے. بعد میں یہ سارے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے، لیکن یہ وہ خوش نصیب ہیں ابو بکر، عمر، علی، یہ سارے جو پہلے غزوے سے ہی اللہ کے محبوب کے ساتھ تھے. اللہ کے محبوب جب وہاں پہنچے، عصر کی نماز مسجد نبوی شریف میں پڑھائی. فرمایا اب مصلی عبداللہ ابن مکتوم کے حوالے ہے. یہ نمازیں، یہ معاملات آپ جانیں، آپ کا کام جانیں. سرکار گھوڑے پہ سوار ہوئے، اتنا اسلحہ بھی نہیں ہے. اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب ڈیرا لگایا تو 1000 کا لشکر ہے، مقابلے میں 3000 ہے. اور ابو عامر جو ہے وہ بہت بڑا منافق تھا. سرکار کے آنے سے پہلے لوگوں کو ذکر سناتا آخری نبی آنے والا ہے، اب وقت قریب ہے، آنے والا ہے. لوگ اس کے ہاتھ چومتے، اس کو پروٹوکول دیتے. اے بندے کو کوئی عہدہ ہوا نا تو کوئی بندہ لے لو ہے، بندہ کرسی تے بان دا شدائی ہوا ہے، تزیمی تے بانا پی جائے تو بندے بڑی تکلیف ہوندی. اس وجہ تو مولا علی نے باندھے کرسی تے، آپ ہمیشہ زمین تے باندھے سن. کسی پوچھے علی پاک ہمیشہ زمین تے ہی باندھے ہو؟ فرمایا اس وجہ تو بندہ زمین تے بیٹھا ہوا نا تو ڈانٹ دا خطرہ کوئی نہیں ہوندا. بندہ بیٹھا جی زمین تے ہوندا، یہ شوق نہیں سی. تو جیڑا بندے کو عہدہ واپس ہو جائے، معاملات ہو جان، پھر بندہ آندا نہیں بڑی پریشانی ہے. لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب آئے تو اس منافق کا سارا معاملات ختم ہو گئے. اب کس نے اس کے ہاتھ چومنے تھے؟ جو چہرے ودوحا کو دیکھتا وہ دیوانہ ہو جاتا. حضرت عمر آئے تھے سر قلم کرنے کے لیے، لیکن آئے تو پھر کہتے ہیں مجھے پتہ نہیں چلا تھا میں سر لینے جا رہا ہوں یا سر دینے جا رہا ہوں. تو ایک بار آیا نا پھر واپس نہیں گیا. اب وہ منافق، اس کو غلط فہمی تھی، کفار کو کہنے لگا اس طرح کرتے ہیں یہ میرے قبیلے کے لوگ ہیں، ان کو میں ایک آواز دوں گا محمد کو چھوڑ کے ادھر آ جائیں گے. اس کو پتہ نہیں تھا کہ جنہوں نے جلوہ دیکھ لیا ہے نا
وہ ایک نعت بھی ہے نا، یہ کیسا ہے دیوانہ، یہ اچھا ہے دیوانہ. میں پہلے وہ شعر لکھا نا کہ قبر میں بھی کہتا ہے کہ جانا ہے مدینے میں، تو دعا شاعر اسی شعر کو چینج کیتا، یہ کیسا ہے دیوانہ، اچھا ہے دیوانہ، حشر میں بھی کہتا ہے کہ جانا ہے مدینے میں. یہ عشق مصطفیٰ کی مرض ہے، یہ جن کو لگ جاتی ہے نا تو پھر میر علی شاہ بچپن ہوا بچپن تو مجذوب ملے نا، تو مجذوب کہنے لگا میر علی شاہ کہ گل کیوں آئے ہو؟ فرمایا کہ میں چاہنا کہ جو کوئی تسی کام کر رہے ہو نا وہی میں کراں. فرمایا یہ آگے بجنا یہ ساڈا ہی کام ہے، تسی جڑا کام شاہ جی کر رہے ہو وہی کرو. جب بہو اصرار کیتا نا تو مجذوب کہنے لگا ٹھیک ہے. تو پھر عشق مصطفیٰ کی جب آپ کو مزہ لگی تو سردیوں کے شدید موسم میں آپ کنڈی کھول کے باہر جاتے اور جنگل میں ٹھنڈے پانی کے ساتھ غسل کرتے تھے کہ یار میں اس وجہ سے پانی ڈالتا ہوں کہ عشق مصطفیٰ کی جو گرمی ہے یہ کم ہو جائے. تو وہ تو لوگ سامنے چہرہ بدوحا کا ہے. اللہ کے محبوب علیہ السلام کو جب دیکھا، آج کہتے ہیں سرکار جان قربان کر دیں گے، اور سرکار نے 50 صحابہ کی ڈیوٹی لگائی اور بار بار ذکر کیا، فرمایا سن لو یہ آپ نے جگہ نہیں چھوڑنی، ہم جنگ ہارے یا جیتیں آپ نے ہمارا ساتھ نہیں دینا. ہمیں اگر پرندے آسمان سے آ جائیں اٹھا کے لے جائیں آپ نے جگہ نہیں چھوڑنی. لیکن آپ غور کریں، سرکار نے 3 مرتبہ فرمانے کے بعد پھر آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، آج کی تھی یا اللہ میں اپنا حق ادا کر دیتا گواہ رہنا. یعنی سرکار کو یہ بھی پتا تھا کہ انہوں نے جگہ چھوڑ دینی ہے. اس وجہ سے اللہ کے محبوب پھر دعا کریں یا اللہ گواہ رہنا، میں نے حق ادا کر دیا ہے. میں نے ان کو کہنا ہے کہ تیر اندازوں کو کہ آپ نے یہ پہاڑی والی جگہ یہ جو ہے نا یہ دستہ آپ نے خالی نہیں چھوڑنا. لیکن خالد بن ولید وہ مخالف تھے. جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ نے دیکھا کہ کفار اور ان کی عورتیں بیویاں لے کے آئے تھے کہ فائنل جنگ کرتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ، اور بیویوں کو اس وجہ سے لائے تھے. پیر کرم شاہ صاحب نے زیادہ نبی شریف میں لکھا کہ ویسے بندہ کوئی ماڑا وقت آ جائے بندہ نس ویندا، تو جس طرح نال فیملی ہو بندہ کوشش کرتا یار انہیں نہ چھوڑ کر نہیں جس طرح ان کا تھا کہ آج بیویاں موجود ہوں گی میدان میں پھر تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم واپس بھاگ جائیں. لیکن آپ یقین مانیں جب اللہ کے محبوب کے ساتھ پالا پڑا تو وہی لوگ جو کہتے نہیں بھاگے وہ بھاگیں گے، وہ پہلے سب سے بھاگے. سب سے پہلے 10 علمدار تھے ان کے 10، اور ایک کے ایک بات جھنڈا زمین پہ، وہ بندہ زمین پہ، اور 10 کے بعد کوئی بندہ نہیں تھا ان کا جو جھنڈا اٹھاتا. لیکن ادھر جھنڈا دیکھیں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چودھری کا پتر، چودھری کا اس وقت چودھری. سرکار نے فرمایا نا کہ میرا کلمہ پڑھنا چاہتے ہو؟ آج کی اللہ کے محبوب کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں. فرمایا بڑی تکلیف ہوگی. اور یہ مصعب بن عمیر وہ نوجوان تھا جس گلی میں گزر جاتا شہر مکہ یا شہر مدینہ تو اتنی مہنگی خوشبو استعمال کرتا تھا کہ لوگ خوشبو سونگھ کے سمجھ جاتے کہ مصعب بن عمیر کا گزر ہوا ہے. ادھر سرکار نے جب علم دیا نا فرمایا بلند کرو یہ جھنڈا، تو دائیں ہاتھ میں ہے. اب کفار نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا بجائے ایک ایک کو مارنے کے آپ کوشش کرو کہ جن کے ہاتھ میں علم ہے نا جھنڈا ہے اس کو پہلے مارو. جب جھنڈا سرنگوں ہو جاتا ہے تو پھر وہاں میدان میں فوج ٹھہرتی نہیں ہے. آپ دیکھتے ہیں نا کوئی معاملہ ملک میں ہو جائے تو خبروں میں کہتے ہیں کہ آج پاکستانی پرچم 2 دن کے لیے سرنگوں رہے گا. اس کا کیا مطلب ہے؟ جھکا رہے گا، یہی ہے نا. تو آپ کا اس طرح بلند تھا جھنڈا، اور ایک ہاتھ میں جھنڈا مولا علی نے بھی اٹھایا ہوا ہے. تو نعرہ نہ لا دو نعرے حیدری، اونچا کا لا دو یارا نعرے حیدری. اس طرح جھنڈا اٹھایا مولا مشرق شاہ. اب کفار نے کیا کہ مصعب بن عمیر آپ کا دایاں بازو کاٹا، وہی کربلا والا منظر غازی عباس علمدار والا. دایاں ہاتھ آپ کا کٹ گیا، آپ نے جھنڈے کو گرنے نہیں دیا، آپ نے بائیں ہاتھ میں بلند کر دیا. جب کفار نے پھر آپ کا بایاں کاندھا کاٹا آپ نے پھر بھی نہیں گرنے دیا، آپ نے دونوں کو اس طرح کر کے جھنڈا بلند کر دیا. جب پھر انہوں نے تیر مارے آپ کو شہید کر دیا گیا تو مولا مشرق شاہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اٹھا کے سائڈ پہ رکھا کہ ایک چودھری کا بیٹا، ایک ایسا وقت تھا کہ اتنی مہنگی ترین خوشبو
لیکن آج جب اللہ کے محبوب کا کلمہ پڑھا، پھر اسلام جو ہے یہ امتحان بھی لیتا ہے۔ اسلام ایسے نہیں، ابوبکر صدیق تاجر تھے، لیکن جب سرکار کے قدموں میں آئے تو سب کچھ اللہ کے محبوب کی ذات پہ قربان کر دیا۔ بڑے بڑے امیر آئے، لیکن جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھا، جب آپ شہید ہو گئے، جھنڈا اٹھا لیے گئے صحابہ کرام نے، لیکن ایک ایک غلام انہیں قسم اٹھائی تھی جب تک ہم ایک بھی زندہ ہیں کسی کافر کو اللہ کے محبوب کے قریب ہم نہیں آنے دیں گے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہاتھ مبارک میں تلوار ہے اور اللہ کے محبوب جنگ میں شریک ہیں۔ سرکار بزدلوں کی طرح مدینے میں نہیں بیٹھے، سرکار نے لوگوں کو بتایا جو لیڈر ہوتا ہے وہ ایسے لیڈر ہوتا ہے، اور قیامت کی صبح تک محمد مصطفیٰ جیسا لیڈر کسی کے پاس نہ ہے نہ کسی کے پاس آئے گا۔ یہ اللہ کے محبوب تھے۔ میں اب عنوان ختم نہیں ہوا، یہ حصہ اول تھا۔ اصل جو درد والا حصہ ہے نا، اور کئی بار میں مطالعہ کر رہا ہوتا ہوں لائبریری میں تو آپ کو خوش آمدی الفاظ نہیں کہہ رہا کہ یقین مانے میری آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں۔ اکثر یا کربلا کا ذکر یا اہل بیت کا ذکر، حالانکہ بدر بھی ہے، خندق بھی ہے، تبوک بھی ہے، باقی بھی ہے نا، لیکن عہد کا جب بندہ مطالعہ کر رہا ہوتا ہے نا، پڑھ رہا ہوتا ہے حاجی صاحب، تو آپ یقین مانے بجائے صبر کرنے کے اس کے باوجود انسان کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اگر زندگی رہی، انشاءاللہ دعا کریں، بات زندگی کی ہے، ایک لمحے کا نہیں پتہ۔